سنا ہے یہ جو کہتے ہیں بابا شے ہی کوئی نہیں، یہ میں نے کہا اگر بابا شے کوئی نہیں تو یہ پاکستان کے اندر، بر صغیر کے اندر، ہندوستان کے اندر اسلام تیرے باپ نے پھیلایا ہے، یہ کس نے اسلام پھیلایا ہے؟ تو احباب ان لوگوں نے کبھی دعوے نہیں کیے ہوا میں اڑنے کے۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ مسجد میں بیٹھیں تو جو چاہتا ہوں، وہاں ایک رائے راجو ایک جادوگر تھا، تو لاہور کے اندر آپ آج بھی جائیں نا تو آپ لوگوں سے پوچھیں، سب کو یہ بات پتہ ہے۔ وہ جو رائے راجو جادوگر تھا، وہ جتنی بھی وہاں کی عورتیں تھیں وہاں وہ اپنے بھینسوں سے دودھ نکال کر نا اس جادوگر کو جا کے دیتی تھی۔ اب ہر بندہ دودھ اس کو دے رہا ہے۔ تو ایک دن حضور داتا صاحب بیٹھے ہیں مسجد میں، آپ نے دیکھا کہ ایک عورت جا رہی ہے، میں توجہ چاہتا ہوں، وہ دودھ لے کے سر پہ اس نے دودھ اٹھایا لے کے جا رہی ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا یہ دودھ کہاں لے کے جا رہی ہوں؟ اس نے کہا حضرت وہ فلاں ایک جوگی ہے، ایک رائے راجو ہے، اسے یہ دودھ دینے کے لیے جا رہی ہوں۔ پھر میں کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ہم تو نہیں سارے اسے دودھ دیتے ہیں، اگر ہم اسے دودھ نہ دیں تو ہمارے جانوروں کے بھینسوں کے تھنوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا واپس لے جاؤ، جاؤ گھر میں دودھ واپس لے کے جاؤ، خود بھی پیو، اپنے گھر والوں کو پلاؤ۔ توجہ رکھنی، کیا؟ خود بھی پیو، گھر والوں کو بھی پلاؤ۔ اسے کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گھر میں اگر ہم دودھ واپس لے کے جائیں گے، اس کو نہیں دیں گے تو جانور بیمار ہو جائیں گے، خون آنا شروع ہو جائے گا۔ فرمایا میں کہہ رہا ہوں نا لے جاؤ، میں کہہ رہا ہوں لے جاؤ۔ وہ عورت کہتی ہے اللہ کی قسم جب ہم دودھ واپس گھر میں لے کے گئے، بچوں کو پلایا، گھر والوں کو پلایا، تو اب جانور کہ تھنوں سے دوبارہ جب دودھ دھویا گیا، وہ کہتی ہے اتنا دودھ نکلا گھر کے سارے برتن بھر گئے لیکن دودھ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اب عورتوں کو بات جب پتا چلے، اس سے آہستہ آہستہ یہ بات پھیل گئی، جتنے لوگ تھے نا انہوں نے نا وہ جو رائے راجو جادوگر تھا نا، جو شعبدے باز تھا، اسے دودھ دینا چھوڑ دیا۔ اسے پتا چلا بھائی یہ کون ہے؟ کہا لاہور کے اندر ایک بابا آیا ہے، اور بھائی جس ہستی کو تم مانتے ہو، کہتے ہو 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہے، وہ خواجہ معی الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ جب حضور داتا صاحب کے قدموں میں آتے ہیں، 40 دن کا چلا کاٹ کر جب معی الدین کو فیض ملتا ہے، وہ پکار اٹھتا ہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ فرمایا لوگوں جو معی الدین نے جو دیکھا ہے، یہ جو 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا ہے، اللہ کی قسم اس کے پیچھے بھی کمال حضور داتا صاحب کا ہے۔ تم کہتے ہو کہ بھائیوں نے کچھ نہیں کیا، اب دیکھو میرے مصطفیٰ وہ جادوگر اور رائے راجو آپ کے پاس سے کہا کیا کرتے ہو؟ میرے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں؟ توجہ رکھنی ہے۔ آپ نے فرمایا میں بڑا مسکین اللہ کا عاجز بندہ ہوں، میں نے کیا مقابلہ کرنا؟ اس نے کہا مقابلہ کرو، آپ کچھ کرتا ہو دکھاؤ، آپ کیا کر سکتے ہو؟ آپ نے فرمایا میں کچھ نہیں کر سکتا، جو کچھ کرتا ہے میرا رب کرتا ہے، میرا خالق کرتا ہے، میرا میں کیا کروں گا؟ ہم تو اس کے بندے ہیں، نوکر ہیں، غلام ہیں۔ آپ نے فرمایا تو کیا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا میں وہ کر سکتا ہوں جو آپ بھی نہیں کر سکتے۔ فرمایا کر کیا کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں دیکھتے دیکھتے نا وہ جادوگر ہوا میں اڑنا شروع ہو گیا۔ کس میں؟ یہ میں نے کہا نا، یہ نہ دیکھا کریں مریض زیادہ ہیں، ہوا میں اڑ رہا ہے، وہ جادوگر ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، دکھ پہنچا رہا ہے، ویسے حرام کا دودھ لے کے پی رہا ہے۔ جب داتا صاحب نے دیکھا نا وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، آپ مسکرائے، آپ نے اپنی جوتیوں کو حکم دیا، فرمایا جاؤ نا ذرا اس کو نیچے لے کے کیا کرو؟ آپ کی جوتیاں ہوا میں اڑ رہی ہیں اور اسے مار 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 کر اس جادوگر کو داتا صاحب کے قدموں میں لے کے آ گئی۔ آپ نے پلٹ کے ایک جملہ فرمایا ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا، ہم عاجز ہیں، کمزور ہیں، یہ کام جو تو کر رہا ہے نا تو یہ شان اور یہ مقام تو اللہ نے ہماری جوتیوں کو عطا فرمایا ہوا ہے۔
یہ مقام اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک کشف الموجود، آپ ان کی کتاب پڑھیں، تعلیمات دیکھیں نا. آپ کہتے ہیں ہم گزر رہے تھے ایک جگہ سے، سفر میں تھے، بڑی مشکل تھی، وہ مشکل آپ کی حل نہیں ہو رہی تھی، بڑے مجاہدے کیے، بڑے وظیفے کیے. یہ تعلیم ہے، یہ تعلیمات اولیاء ہے. سنو میرے نبی کے غلاموں، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی جھگڑے فساد، آپ کے مرشد نے آپ کو تعلیم کی تھی. جاتے وقت جب آپ کے مرشد کا وصال ہوا تو ان کا سر حضور داتا صاحب کی گود میں تھا. فرمایا علی بن عثمان ایک وصیت کر رہا ہوں، کوئی بھی چیز ہو، جس حال میں ہو، چاہے نیک ہو چاہے بد ہو، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. بس آپ نے فرمایا شکوہ نہیں کرنا، گلہ نہیں کرنا، صبر کرنا ہے. تو آپ ایک بار سفر میں گئے، آپ کہتے ہیں بہت بڑی میری مشکل تھی، حل نہیں ہو رہی تھی. راستے میں رات ہو گئی، ایک مسافر خانہ تھا، خود داتا صاحب خود لکھتے ہیں کشف المجون. میں مسافر خانے میں بیٹھا تو مسافر تھا، بظاہر سفر کی وجہ سے میرے اوپر گرد و غبار بھی تھا، کپڑے بھی، لباس بھی کوئی اتنا اچھا نہیں تھا. تو وہاں کچھ نوجوان کھڑے تھے، انہوں نے کہا شاید یہ مانگنے والا ہے، فقیر ہے. تو انہوں نے مجھے سوکھی روٹی کھلائی، خود انہوں نے اچھا کھانا کھایا، خوشبودار کھانا. توجہ رکھنا، یہ اللہ کے ولیوں کی نشانی ہے. آپ فرماتے ہیں تو کھانے کے بعد ان جوانوں نے خربوزہ کھایا. وہ جو خربوزے کے چھلکے تھے نا، چھلکے بعد کے وہ چھلکے اٹھا کے وہ مجھے مارنے لگے سارے جوان. اچھا، ساتھ وہ مجھے چھلکے مارتے اور ساتھ ان کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہوتی، ہنس رہے ہیں. داتا صاحب فرماتے ہیں پہلے تو میرے دل میں خیال آیا انہیں میں کچھ نہ کچھ کہوں، پھر میں خاموش ہو گیا. جب میں نے دیکھا نا وہ مسکرا رہے ہیں تو وہ اور چھلکے مارتے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، تو میں دل ہی دل میں انہیں معاف کر رہا ہوں. لیکن چلو یار، میری وجہ سے کسی کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ تو ہے نا، مسکرا تو رہے ہیں. بھائی ہمیں اگر کوئی چھلکے مارے خربوزے کے تو ہمارا رد عمل کیا ہوگا، ہمارا ری ایکشن کیا ہوگا؟ ہم چھوڑیں گے اسے. اور یہاں دیکھو داتا صاحب جیسا بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے انہیں دل ہی دل میں معاف کر دیا. اور اس کا صلہ کیا ملا میرے نبی کے غلاموں؟ فرماتے میری اتنی بڑی مشکل تھی، اتنی بڑی مشکل تھی جو مجاہدوں سے، وظیفوں سے حل نہیں ہو رہی تھی. فرمایا لوگوں اللہ کی قسم، ادھر میں نے ان جوانوں کو معاف فرمایا، ادھر اللہ نے میری مشکل کو دور فرما دیا.